بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ معلوماتی چینل میٹل لائف پرابلم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہمارا موضوع گفتگو مسکین عورت ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ محتاج ہے وہ عورت جس کا خاوند نہ ہو۔ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر وہ بہت مالدار ہو تب بھی محتاج ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگرچہ بہت ہی مالدار کیوں نہ ہو۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر محتاج کی جگہ پر لفظ مسکین آیا ہے، یعنی مسکین ہے وہ عورت جس کا خاوند نہ ہو۔ میرے عزیز بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، دیکھیے، ہم رشتوں کے اندر عام طور پر مسکین اسے کہتے ہیں جس کا دنیا کے اندر کوئی نہ ہو، جس کا بات سننے والا، اس کی غلطی خطا پہ اس کے پیچھے کھڑے ہونے والا، اس کے دکھ درد میں اس کی سپورٹ کرنے والا، پریشانی کے اندر اس کا آسرا اور سہارا بننے والا، جب اسے کسی بھی سہارے کی ضرورت پڑ جائے تو اس کے ساتھ کھڑا ہونے والا جب نہ ہو، اسے مسکین کہا جاتا ہے۔ یعنی ایسا کمزور و ناتواں آدمی جو نہ کسی سے کچھ کہہ سکے، نہ کوئی اپنی بات منوا سکے، نہ اس کی کوئی ہیلپ کرنے والا ہو، تو ایسا شخص مسکین ہوتا ہے۔ لیکن آپ حدیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھیے کہ مسکینہ یعنی مسکین وہ عورت ہے جس کا خاوند نہ ہو۔ اب ذرا غور کیجئے کہ خاوند ہونے سے عورت مسکین نہیں رہتی، خواہ غریب ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس کے پاس اس کے دکھ درد کا ساتھی، اس کی ہمت، اس کا حوصلہ، اس کو گناہوں سے بچنے کے لیے آڑ، اور فزیکلی اور اس کو مینٹلی اور ہر طرح کا تحفظ صرف ایک مرد سے حاصل ہوتا ہے۔ اور مرد بھی وہ جو بطور خاوند ایک عورت کو اپناتا ہے اور اسے یہ یقین دلاتا ہے کہ اس دنیا کے اندر اگر تیرا کوئی خیر خواہ ہے تو وہ میں ہوں، اور میرا اگر کوئی خیر خواہ ہے تو وہ تو ہے۔ دنیا کے اندر تمام رشتے چینج ہوتے ہیں، تمام رشتے اپنا سٹائل اور اپنا رخ چینج کرتے ہیں۔ میں نے اس دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جو جب بچے ان کے پیدا ہوئے تو وہ بہت مخلص تھے، بچوں کی شادیاں ہونے کے بعد بعض اوقات والدین نے اپنے بچوں سے منہ موڑ لیے، لیکن بیوی اپنے خاوند کے ساتھ کھڑی رہی اور خاوند اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا رہا۔ یہی وہ رشتہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اس رشتے کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ شادی شدہ زندگی کی مثال یہ ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کا لباس ہیں، ایک دوسرے کا لباس، ایک دوسرے کی راحت، ایک دوسرے کا سکون، ایک دوسرے کا احساس، ایک دوسرے کے ساتھ پیار کا وہ جو رشتہ ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ جو صرف خاوند دے سکتا ہے۔ اس کے اندر پھر بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، بہت سارا کلام ہے کہ اچھی خاصی عورت اپنے خاوند کے گھر میں بس رہی ہوتی ہے۔ کسی چیز کے اوپر ہلکی سی کوئی بات ہو گئی، خاوند کو کوئی چیز اس کی پکی ہوئی پسند نہ آئی، یا گھر کے اندر اس کے بہنوئی نے، اس کی بھاوج نے، اس کی درانی نے، اس کی جٹھانی نے، یا اس کی نند نے، یا اس کی ساس نے کوئی ہلکی پھلکی بات کر دی، اور آج کل جدید دور میں فوراً بچیوں کا راستہ اپنی فیملی کے ساتھ ہوتا ہے، فوراً اپنی ماں کو بتا دیا۔ مائیں آگے سے کیا کرتی ہیں کہ بیٹا تو اتنی گئی گزری نہیں، ہم تیرے ساتھ ہیں، تم اس کے خلاف سٹینڈ لو، تم کھانا نہ بناؤ، تم یوں نہ کرو، تم ایسے نہ کرو، تم ویسے نہ کرو۔ جب یہ تعلقات اور یہ باتیں اس گھر سے ادھر مشورے آتے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔
نوبت یہاں تک آتی ہے کہ بچی اپنے خامد کو چھوڑ کر اپنے میکے چلی جاتی ہے، اور وہاں پر میکے والے اس کے ذہن میں صرف ایک بات بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بیٹا 2 روٹیاں ہی تو کھانی ہیں، یہاں پر بیٹھو اور کھاتی رہو۔ اوے میرے بھائیوں، اوے دوستو، ذرا سوچو، آپ اس لڑکی کو مسکین بنا دیا ہے آپ لوگوں نے۔ آپ کی یہ چھوٹی سی بات 2 روٹیوں والی نہیں، ذرا غور کرے کتنا بڑا ظلم آپ اس کے اوپر کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، بہت مشہور واقعہ ہے، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کی گلیوں میں پہرا دے رہے تھے کہ رات کو انہوں نے ایک جگہ پہ ایک عورت کی آواز سنی جو برتن کے اندر کچھ ڈال کر اس کو ہلا رہی تھی، اور بچے جو ہیں پاس رو رہے تھے۔ حضرت عمر نے قریب رک کر جب اس عورت کی بات سنی تو وہ ان الفاظ کے ساتھ حضرت عمر کو بد دعائیں دے رہی تھی کہ میں جو یہاں پر بیان بھی نہیں کر سکتا، جن کا میں مختصر سا مفہوم عرض کرتا ہوں کہ وہ عورت ایک عرصے سے اپنے خاوند سے دور تھی، اس کا خاوند اسلامی سرحدات کی حفاظت کے لیے گیا ہوا تھا، اس وجہ سے وہ اپنے خاوند سے دور تھی، اور وہ خیالات میں بڑبڑا رہی تھی کہ کاش آج میرا خاوند میرے پاس ہوتا۔ رات کی تنہائی اور تاریکی کے اندر جب ایک عورت نے یہ الفاظ ادا کیے اور اس کی وہ آہ، وہ اشعار جب حضرت عمر نے سمجھے تو وہ بڑے پریشان ہوئے کہ اوہو، اس دور کی عورت اور اتنی اس کی تڑپ اور اتنی خواہشات۔ تو آپ نے فوراً اس سے آپ فوراً اپنے غلام حضرت نعیم کے ساتھ بیت المال میں گئے۔ یہ واقعہ تو آپ نے سنا ہے کہ وہ بیت المال میں گئے، وہاں سے انہوں نے ایک راشن کی بوری اپنے کندھے پہ رکھی اور چل پڑے، اور حضرت نعیم نے عرض کیا کہ یا امیر المومنین، آپ یہ بوری مجھے دے دیجئے، یہ بوجھ میں اٹھا لیتا ہوں۔ تو آپ نے فروخ دیا اور کہا کہ قیامت والے دن عمر کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ آپ خود اپنی کمر پہ وہ بوجھ لے کر آئے، اس کے گھر میں بچوں کو کھلایا، اور کھلا کر جب جانے لگے تو اس عورت نے کہا کہ اے اجنبی تو کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بس خاموش رہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ کاش تیری جگہ پر امیر المومنین عمر ہوتا، کاش کہ تو امیر المومنین عمر کی جگہ پہ ہوتا، مسلمان تجھے امیر المومنین بناتے، عمر کو تو احساس ہی نہیں کہ میری زندگی کیسے گزر رہی ہے، اس نے مجھے میرے خاوند سے دور کر دیا ہے۔ تو حضرت عمر بڑے پچھتائے اور وہاں سے واپس آئے اور سیدھا اپنی بیٹی زوجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اماں حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور پوچھا کہ بیٹی بتاؤ، ایک خامد کے بغیر عورت کتنے مہینے گزارا کر سکتی ہے؟ تو حضرت حفصہ نے فرمایا 4 ماہ۔ آپ نے اسی وقت حکم صادر فرما دیا کہ جتنے لوگ بھی سرحدات پر گئے ہوئے ہیں، تمام جن کی شادیاں ہوئی ہیں اور ان کو 4 ماہ سے زیادہ وقت ہو چکا ہے، وہ فوراً گھر تشریف لے آئیں۔ اور آپ دیکھیے، ذرا تصور کیجئے کہ یہ فیصلہ حضرت عمر کا کردہ ہے کہ 4 ماہ سے زیادہ خاوند سے بیوی دور نہیں رہ سکتی۔ اس کے بعد فزیکلی پرابلمز، نفسیاتی پرابلم، اس کی خواہشات، اس کی پریشانیاں، وہ عجیب رنگ میں رنگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس سیچویشن کے اندر اس کو اپنے خاوند کے پاس ہونا چاہیے، اور ہم اسے الٹا ڈرا دھمکا کر کہ کوئی بات نہیں، 2 روٹیوں کی بات ہے، پیٹ ہی بھرنا ہے، یہاں پہ رہو۔ اور میرے بھائیوں، ذرا سی بات کو سمجھو، اتنی سی بات سے آپ نے اسے مسکین بنا دیا اور وہ مظلوم ہو گئی ہے، اور مظلوم کی آہ سے ڈرو۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر حاضر ہوں گے کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔